الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 3 کام اگر انسان صحیح معنوں پر اختیار کر لے، 3 کاموں پر اگر انسان کوئی بھی مسلمان صحیح معنوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی بے روزگار نہیں ہوگا، کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی روزگار کی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی اس کے اوپر دنیاوی طور پہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، گھر کے مالی حالات کے حساب سے بھی کوئی پریشانی کبھی اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی پریشانی ہو، دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی رنج اور غم ہو، کچھ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ پاک اگر اس کو آزمائش میں ڈالے، اور اللہ پاک نیک لوگوں کو ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک کے ڈر کو، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آنا، کہ ہر برا اور اچھے کام کے وقت ہم اللہ پاک کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، کہ اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کر لے۔ آخرت میں تو کریں گے مواخذہ اس برے کام پر، دنیا میں نہ کر لیں۔ اب برے کام بہت سے ہو سکتے ہیں، ہر قسم کا برا کام ہو سکتا ہے، بد اخلاقی ہے، بد نظری ہے، اور نماز کا چھوڑنا ہے، اور اسی طریقے سے بد کلامی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو برے کام کہلائے جاتے ہیں، اور ان کو کرتے وقت اللہ کا ڈر اگر انسان میں نہ ہو تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو تقوی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر برے کام کے وقت اللہ کا ڈر رکھنا، تاکہ انسان اس کام سے بچ سکے، اور اسی طریقے سے ہر اچھے کام کے وقت بھی اللہ کا ڈر رکھنا۔ ہر اچھے کام میں کیسے رکھے گا ڈر؟ کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ کہ بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کو اچھا تو سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو وہ بعضوں کا سنت کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بدعت کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر اچھا کام ایسا کرنا جو سنت کے مطابق ہو تو یہ بہترین کام ہے، تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں تقوی کے بارے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اور جو شخص تقوی اختیار کرتے وقت اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، اللہ پر ہی توکل رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک مزید قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ خالی معاف نہیں فرماتے، معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں، بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک اس کے تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیاں، تمام اس کی جو بھی تنگی حالات ہیں، تمام چیزوں کو اللہ پاک خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تقوی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور تقوی کو کیسے قائم رکھا جائے گا، تقوی پر صحیح طریقے سے صحیح معنوں پر کیسے عمل کیا جائے گا، یہ بغیر نکاح کے ممکن نہیں ہو سکتا، یا بہت مشکل ہے۔ بغیر نکاح کے تقوی پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ فی زمانہ، اس زمانے کے اندر جو کہ ایک فحاشی کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل چیزوں کا زمانہ ہے، اس میں خاص طور پر تقوی اختیار کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے بغیر نکاح کے۔
اسی وجہ سے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اذا تزوج العبد، کہ جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت مشکات شریف کے اندر ہے۔ کیوں فرمایا یہ؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ نکاح کر کے ایک مرد اور ایک عورت بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جن کا بچنا بغیر نکاح کے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اسی پر اللہ پاک نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے۔ نکاح کرنے پر اللہ پاک رزق کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ نکاح کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ فقیر بھی ہوئے تو میں ان کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ پاک اپنے فضل سے غنی کر رہے ہیں، اللہ پاک خود وعدہ کر رہے ہیں اس چیز کا۔ تو اس وجہ سے نکاح کو ترویج دینی چاہیے تاکہ لوگ گناہ سے بچ سکیں اور نکاح اور تقوی کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں، اللہ پاک کا ڈر اچھے طریقے سے بیٹھ سکے۔ اور تیسری چیز کون سی ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے اور ہر مشکل اور ہر پریشانی سے دور ہو سکتا ہے اور بہترین رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ استغفار کا اختیار کرنا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ نوح میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وہ جب تم اس سے معافی طلب کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور پھر تم پر بارش بھی برسائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ پاک مدد کریں گے تمہاری مال کے ذریعے سے اور بچوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ دیکھیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ مدد کریں گے تمہاری مال کے ذریعے سے۔ تو یہ استغفار کرنے کے ثمرات ہیں کہ اللہ پاک خوب مال بھی عطا فرمائیں گے اور بچے بھی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ پاک بنا دیں گے تمہارے لیے باغات اور نہریں۔ تو یہ استغفار کے ثمرات ہیں سارے کے سارے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں استغفار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ پاک خوب راستے ہموار کر دیں گے جن کے ذریعے سے تم رزق بھی کماؤ گے، مال اور اولاد بھی تمہارے پاس آئے گا اور دنیا بھی کماؤ گے اور آخرت بھی کماؤ۔ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں، چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں، مسند احمد میں ہے روایت، مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگ راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ حَمٍّ فَرْجًا، اور ہر مشکل اس کے لیے آسان دور کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا؟ تین چیزیں فرمائی، ایک تقوی اختیار کرنا، اور اس تقوی کو قائم رکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، صحیح معنوں پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے نکاح کرنا، اور نکاح کرنا تاکہ تقوی اختیار ہو، تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کے راستے پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بن جائے، اسلام اور شریعت پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والا بن جائے۔ تیسری چیز فرمائی استغفار کرنا، کہ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان کے اوپر استغفار کرنا، اور استغفار کی خوب کثرت کرنا۔ جب استغفار کی خوب کثرت ہو جائے گی تو اللہ پاک ہر چیز، ہر نعمت انسان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ